فرمایا دوسرے فقیر کو دے، پھر اتنی ساقت ہو گئی، پھر تیسرے کے دو، پھر اتنی ساقت ہو گئی، یعنی کرتے کرتے وہ جتنی فدیہ کی رقم بنی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ مثلا فدیہ کی رقم، ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کی عمر 60 سال ہے یا 70 سال ہے، 12 سال اس کی عمر بچپن کی نکال دو، بالفرض والمال اس کی عمر بڑھتی ہے 60 سال۔ اب 60 سال کے روزوں کا اندازہ لگاؤ، 60 سال کی نمازوں کا فدیہ بناؤ، نظر کا فدیہ بناؤ، اس کی قسموں کا فدیہ بناؤ، اس کے کفاروں کا فدیہ بناؤ، یعنی سب کا اگر ایک نماز کا ثواب فدیہ 100 روپے ہے، 5 نمازوں کا 500 اور ایک مہینے کی نمازوں کا پھر پورے ایک سال، پھر 60 سال، اسی طرح 60 سال کے روزوں کا یہ رقم بن جائے گی کروڑوں کے حساب کے ساتھ، کروڑوں کے حساب کے ساتھ یہ رقم بن جائے گی فدیے کی۔ اب فدیے کی رقم بہت زیادہ بن گئی اور جو بھرنے والا ہے وہ صرف 10,000 یا 20,000 یا 30,000 چھوڑ کے گیا، اور پھر یہ بھی کہ اس کے تیسرے حصے سے اس کا فدیہ ادا کرنا ہے، تو ظاہر رقم تھوڑی ہے فدیہ زیادہ ہے، رقم تھوڑی فدیہ زیادہ ہے۔ پھر اس جگہ فرمایا کہ اب ہیلہ اسقاط کرو، اب ہیلہ اختیار کرو، اس ہیلے کے ذریعے وہ فدیے کی رقم پوری کرو۔ اور یہ جو ہیلہ ہے اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے، اور یہ جو فدیہ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں۔ فدیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ عَلَىٰ طَعَامِ مِسْكِينٍ، فرمایا کہ جو طاقت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی وہ کیا کرے، فدیہ دے دے، طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کا، یعنی جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اس روزے کا فدیہ کیا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ بڑی ذمہ ہو جائے گا، اس کا روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اسی پر ہی فرمایا ہے کہ نماز یہ روزے سے زیادہ اہم عبادت ہے، احتیاطاً اس کا بھی فدیہ یہی روزے والا رکھا گیا ہے کہ ایک نماز کا فدیہ وہ 2.25 کلو آٹا بنتا ہے، اس کے حساب سے اس کی زندگی کی ساری نمازوں کا فدیہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ رقم میں نے کہا کہ بہت زیادہ بن جائے گی، رقم زیادہ ہے یعنی فدیہ زیادہ ہے، اور جو رقم چھوڑ گیا ہے وہ تھوڑی ہے، پھر اس کے لیے ہم ہیلہ اسقاط کرتے ہیں۔ ہیلہ اسقاط کیا ہوتا ہے، ایک خفیہ تدبیر اختیار کی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے مقصود کو حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اس ہیلے کے ذریعے وہ فدیے کو پورا کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اس ہیلے کے بارے میں بے شمار جگہوں پر ذکر آیا ہے، ایک دو جگہوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کا بھائی بنیامین آپ کو ملنے کے لیے آیا تو آپ نے بنیامین کو کہا کہ میں آپ کو رکھ لوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھائیوں پر ظاہر نہ کیا، آپ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، بھائیوں سے ملے لیکن ظاہر نہ کیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لیکن بنیامین سے آپ ملے، اسے اندر بلایا، ملاقات کی، سب کچھ کیا، اور پھر کہا کہ اے بھائی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، میں تمہیں رکھ لوں گا۔ اب اس رکھنے کے لیے کوئی ہیلہ چاہیے تھا، کوئی بہانہ چاہیے تھا کہ کس طرح میں اپنے بھائی کو رکھوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو کس طرح رکھوں، تو پھر ہیلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا۔ وہ ہیلہ کیا تھا کہ گندم کی بوریاں ان کی بھر دی گئی سب کی، اور جو بنیامین کی بوری تھی اس کے اندر حکم دیا کہ یہ جو پڑوپا ہے، یہ جو ماپنے والا آلہ ہے بادشاہ کا، فرمایا یہ بنیامین کی بوری کے اندر ڈال دو۔ جو وہ ملازم تھے انہوں نے وہ بادشاہ کا جو ٹوپا تھا وہ بنیامین کی بوری کے اندر بند کر دیا، سلائی کر دی، اور وہ ساری بوریاں ان کو چکا دی کہ چلو جاؤ لے جاؤ۔ وہ سارے بھائی وہ غلہ لے کر جب شہر سے باہر نکلے تو قرآن پاک میں پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بندوں کو بھیج دیا، جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ وہ گئے کہاں، قالوا یا ایھا الحیر،
انکم لسارقون، اے قافلے والوں ٹھہر جاؤ، تم چور ہو، تم چور ہو۔ وہ رک گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں چور ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا جو پڑوپا ہے وہ چوری ہو گیا ہے اور وہ تم نے کیا ہے، تمہارے سوا وہ کوئی چوری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تم ہی تھوڑا، تم سارے چوروں نے کہا کہ نہیں ہم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، نام یہاں چوری کرنے کے لیے آئے، ہاں تم ہماری تلاشی لے لو، اگر ہم سے یہ نکل جائے تو ہم اس کے دیندار ہیں۔ کہا اچھا اگر تم سے کسی سے نکل آئے تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ کہنے لگے ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ جس سے سامان برآمد ہو وہی اس کا ذمہ دار ہے، اسی کو سزا ملے گی، دوسرے کو سزا نہیں ملے گی۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں کہ انہوں نے بوریاں کھولنی شروع کی، سب سے پہلے دوسری بھائیوں کی بوریاں کھولی، آخر پر حضرت وہ بنیامین کی بوری کھولی، زہر خود ہی ڈالا تھا، نکلنا تو تھا، جب بوری کھولی تو پڑوپا نکل آیا۔ کہا کہ یہ دیکھو تم کہتے تھے کہ ہم نے چوری نہیں کی، یہ پڑوپا دیکھو یہ نکل آیا، کس کی کھرتی ہے؟ کہا کہ یہ تو بنیامین کی ہے۔ فرمایا بس اسی نے یہ چوری کی ہے۔ کہا کہ اب ہم اس کو لے جائیں گے بنیامین کو وہ لے گئے۔ انہوں نے بڑا زور لگایا کہ ان کو رہنے دو، ہمیں کسی اس کی جگہ کسی کو رکھ لو، لیکن نہیں، فرمایا اب یہ عمل یہ ایک ہیلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یہ ہیلا یوسف کو ہم نے بتایا تھا، یہ ہم نے ہیلا بتایا تھا۔ آپ دیکھو اس ہیلے کے ذریعے بنیامین کو انہوں نے رکھ دیا۔ اب اسی پر ایک اور مثال ہے، حضرت ایوب علیہ السلام آپ کو پتہ ہے 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، آپ کے جسم میں یہ کیڑے تک پڑ گئے تھے۔ پیغمبر خدا ہیں، یہ بیماریوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، بیماریوں کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کو کھانسی لگ گئی ہے، نزلہ لگ گیا ہے، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی گناہ آپ کا وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو ختم فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیماریوں سے بھی نہیں گھبرانا، بعض اوقات بندہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں کے ذریعے اس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اس دنیا سے لے جاتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی کھانسی نزلہ زکام لگ جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ شاید ہماری کسی غلطی کا یہ کفارہ بن رہا ہے۔ تو 18 سال بیمار رہے، جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، جو بعض کا تو وہ کیڑا گر جاتا تھا آپ اس کو اٹھا کے رکھ لیتے تھے۔ 18 سال اس طرح گزر گئے، 18 سال۔ اور جب 18 سال گزرے نا، اب جب یہ کیڑے آپ کی زبان پر پہنچے نا تو پھر اللہ کی بارگاہ یار یہ مرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب تو ایک یہ زبان تیرے ذکر کے لیے تھے، اب تو یہاں تک پہنچ گئے، یا اللہ اب تو مہربانی فرما۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب زمین پر پاؤں مارو، پاؤں مارا، ایک چشمہ ابل پڑا، فرمایا اس چشمے سے غسل کر لو، غسل کیا، 18 سال کی بیماری ختم ہو۔ نہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، نہ کسی طبیب کے پاس، نہ کسی اسپتال کے پاس، یعنی بیماری بھی تھی، علاج بھی ساتھ ساتھ ہی تھا، لیکن یہ ایک آزمائش تھی پیغمبر خدا کی، اور اس آزمائش کے اندر وہ پورا اترے تھا، پورا اترے تھا۔ اور اسی آزمائش کی حالت میں آپ نے ایک قسم کھا لی بیوی کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، بیوی کو قسم کھا لی، اور کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں تھی۔ آپ نے بال یہ کاٹ کے نا، اپنے گھر میں کھانا نہیں تھا، گھر میں کھانا نہیں تھا، آپ نے اپنے بال کاٹ کر بازار بھیجے اور اس سے کھانا منگوایا۔ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ بڑے ناراض ہوئے کہ یہ تم نے کیا کیا۔ اس سے ایک یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورتوں کے جو بال ہیں نا، یہ 5000 کلو، یہ 4000 کلو، یہ بیچنا منع ہے، حرام ہے۔ عورتوں کے بال یہ بیچنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، ان کو دفن کر دو، بیچنا یہ منع ہے۔ ابھی بازاروں میں آ رہتا ہے کہ 5000 کا وہ ایک شٹانک اتنا کو تولا، یہ گناہ ہے۔ تو آپ ناراض ہوئے کہ آپ نے کیوں اس طرح کا عمل کیا، اسی پر آپ نے قسم کھا لی، فرمایا 100 کوڑے ماروں گا۔ جب ٹھیک ہو گئے تو پھر سوچنے لگے کہ یہ تو بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے کہ میں نے یہ 100 کوڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ہیلا بتایا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی ایک ہیلا بتایا۔ ہیلا کیا تھا؟ فرمایا اے ایوب خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث،
اے ایوب ایک جھاڑو پکڑ اور اپنی بیوی کو مار، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اب کہاں 100 کوڑے اور کہاں 100 تنکوں والا جھاڑو۔ اب دیکھو یہ کیا، یہ ہیلا تھا، یہ ہیلا ہے۔ اسی طرح کہاں کروڑ روپیہ اور کہاں 1000 روپیہ، یہ کیا ہے، یہ ہیلا ہے۔ ہم 1000 کے ذریعے اپنے ماں باپ کو حقوق اللہ سے بری کروا سکتے، 1000 روپے کے ذریعے، کہ ان کی جو لٹکی ہوئی ہے اس کو ہم تسکین دلوا سکتے ہیں۔ یہ ہم پر والدین کا حق ہے کہ ہم ان کی طرف سے ان کی نمازوں کا فدیہ دیں، ان کی نمازوں کا فدیہ دیں، ان کے روزوں کا، ان کی نظروں کا، ان کی منتوں کا یہ فدیہ دیں۔ اس کو ہیلہ اسقاط کہتے ہیں یا دورہ اسقاط کہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، آپ کل کا ختم کروائیں یا نہ کروائیں، ساتے کا کروائیں یا نہ کروائیں، 40ویں کا کروائیں یا نہ کروائیں، کیونکہ فائدہ ہے، اس کا ثواب ہوگا۔ لیکن یہ جو ہیلہ اسقاط ہے، یہ جو فدیہ ہے، یہ دینا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں دیں گے تو ہمارے ماں باپ کی روح وہ لٹکی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیلہ اسقاط ہے، 1000 روپیہ کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں، 500 روپے کے ذریعے بھی، اگر کچھ بھی نہیں تو 100 روپے کے ذریعے بھی آپ یہ ہیلہ کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ جب اس نے خود یہ طریقے بتا دیے ہیں، پھر کیوں نہیں وہ معاف فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ ہماری طرف یہ نہیں کیا جاتا، یہ دوسرے شہروں کے اندر مثلا پشاور ہے، افغانستان ہے، بلوچستان ہے، وہاں دفن کرنے سے پہلے یہ فدیہ ادا کرتے ہیں، جسے ہیلہ و اسقاط کہتے ہیں، ادا کر کے بعد پھر میت کو سپرد خاک کرتے ہیں۔ لیکن ہماری طرف اس طرح عمل نہیں ہے اور ہمارے ماں باپ محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کو ہیلہ نہیں ہمیں سمجھ آئے دوبارہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کو دورہ اسقاط بھی کہتے ہیں، ہیلہ اسقاط بھی کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، اور لوگ جب بتاتے ہیں تو وہ اس کو عجب خیال کرتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نصاب کی کتاب ہے، تیسرے سال یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے آج، تو یہ جاننا چاہیے۔ جس کو پھر بھی نہ پتہ چلے وہ ضرور اس مسئلے کو پوچھے۔ اگر ابھی تک اپنے ماں باپ کے لیے وہ ہیلہ اسقاط نہیں کروا سکا تو وہ ضرور کروائے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ 100 روپے سے بھی یہ ہیلہ اسقاط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک خالی پیسوں کے ذریعے ہوتا ہے، ایک قرآن پاک کے ذریعے ہوتا ہے۔